اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی اب کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور گزشتہ کل سے ہم نے بات شروع کی ہے خانہ کعبہ کی تاریخ پر۔ ہم نے خانہ کعبہ کی تاریخ کہ خانہ کعبہ سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا، کتنی مرتبہ یہ یعنی منہدم کیا گیا، پھر تعمیر کیا گیا، اس کی تعمیرات کتنی مرتبہ ہوئیں۔ تو کل ہم نے یہ بھی کہا مختلف اقوال پیش کر کے کہ خاص طور پر ناظرین علامہ قسطلانی علیہ الرحمہ نے ارشاد الساری میں ان تمام اقوال اور روایات کو جمع فرمایا، اور پھر یہ ایک سمری پیش فرمائی کہ 10 مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا، اور پھر اس کی تفصیل ہم عرض کر چکے ہیں، پہلی مرتبہ کس نے کیا، دوسری مرتبہ کس نے کیا، اس پوری ڈیٹیل آپ کو ہم بتا چکے ہیں۔ اب ناظرین یہ بات کہ کعبہ کو قبلہ بنانے کے اسرار و رموز کیا ہیں، کیوں بنایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو اپنا گھر بنایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اور دنیا روئے زمین پر سب سے پہلا گھر یہی ہے کہ جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اور اللہ رب العالمین نے کعبے کو اپنا گھر بنایا، اور ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین کا لفظ بھی موجود ہے، والقائمین کا لفظ بھی موجود ہے، کہ فرمایا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اور جو ہے وہ رکوع اور سجدہ اور قیام کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اور یہود نے جو ہے مغرب کی سمت کو قبلہ بنایا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب سفر پر جا رہے تھے نا اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ، تو ناظرین سورہ طٰہٰ میں ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، کہ وہاں پر خاص طور پر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب وحی نازل ہوئی نا تو جانب مغرب سے ندا آئی، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تو چونکہ ناظرین ان کو جانب مغرب سے آواز آئی تھی، تو اب یہود نے یہی کہا کہ جی اب ہمارا جو قبلہ ہے وہ جانب مغرب ہی ہے۔ اسی طریقے سے عیسائیوں نے ناظرین جو ہے وہ جانب مشرق کو اپنا قبلہ بنایا، کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب تشریف لائے تھے نا، عیسیٰ علیہ السلام، وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ تو ظاہر ہے کہ بغیر شوہر کے آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور آپ حاملہ ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام آپ کے وجود اقدس میں تشریف لائے تھے۔ تو اب ناظرین جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے دم کیا تھا، تو دم کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما، اور یہ کوئی ناظرین کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا فرمائے کہ نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد شوہر اور بیوی، پھر ان کا ریلیشن، پھر ان کی اولاد، تو یہ سبب بنایا ہے۔ وہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا فرما دے، اور اس سے اوپر وہ چاہے تو آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا فرما دے، اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو تشریف لائے تھے وہ جانب مشرق سے تشریف لائے تھے، تو اسی لیے عیسائیوں نے جانب مشرق کو اپنا قبلہ بنایا، کیونکہ قرآن کریم میں سورہ مریم میں آیت نمبر 16 میں ہے اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، کہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان شرقی یعنی شرقی جانب تشریف فرما ہو گئی تھی، اور مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ بنایا،
کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد یہی ہے، اللہ کا حرم یہی ہے، بیت اللہ یہی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی یہی ہے، اور پھر جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو بیت الحرام اور لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ۔ کعبہ زمین کے وسط میں ہے تاکہ انسان زندگی میں متوسط رہے، زمین کا وسط اگر ہے نا، درمیان، این درمیان، وہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے۔ ناظرین اب اس کی اہمیت آپ دیکھیں، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا کر یہ بات ظاہر فرمائی کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور ناظرین یہاں پر فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب علیہ السلام کی تمنا یہ تھی کہ بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ جو ہے قبلہ ہو جائے، تو چونکہ اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں آپ علیہ السلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مراد کو پورا فرمایا اور اسی کو قبلہ بنایا مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے، کہ جس کو میرے محبوب نے چاہا۔ اور پھر ناظرین یہاں پر یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے لیے کی رضا کے لیے اسے قبلہ بنایا، اور آقا علیہ السلام کو آخرت میں مقام محمود بھی عطا فرمایا۔ اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 5 پہاڑوں کی مٹی سے اسے بنایا گیا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہود کا تانا بھی ہے، اور یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے۔ یہود نے تو تانا دیا تھا نا، اور قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي، کو میں کس چیز نے بیت المقدس سے پھیر دیا، تو وہ تو تانا دے رہے تھے۔ اچھا تانا کیا تھا؟ ایک تو یہ تانا تھا، دوسرا یہ بھی تانا تھا کہ تم اللہ کو مانتے ہو، تم ہمارے یعنی موسیٰ علیہ السلام، ہم تو کہتے ہیں وہ ابھی بھی نبی ہیں، لیکن تم نبی آخر الزمان علیہ السلام کو مانتے، تمہارا نبی الگ، ہمارا نبی الگ ہے، تو پھر تم ہمارا قبلہ کیوں اختیار کرتے ہو؟ تو ان کا تانا بھی تھا، اللہ رب العالمین نے اس تانے کو بھی دور فرمایا، اور مسلمانوں کا قبلہ اسے قرار دیا گیا کہ تا قیامت پھر وہی قبلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف آیت نمبر 107 یعنی 107 نمبر آیت ہے، مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ناظرین یہاں پر لا یشعرون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں لا یشعرون پڑھا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 107 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 107 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھ لیجئے۔ آ ایک کلمہ، فا دوسرا، امینو تیسرا، ان جو ہے وہ چوتھا، تأتیہ پانچواں، ہم چھٹا، غاشیتن ساتواں، من آٹھواں، عذابی نواں، اس میں اللہ 10واں، او 11واں، تأتیہ گزر چکا ہے، ہم بھی گزر چکا ہے، الساعۃ 12واں، بغتہ 13واں، اور لا 14واں، یشعر بلکہ واو 14واں، لا 15واں، یشعرون 16واں۔ کل یہاں پر 16 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ امینو، امینو، یہاں امینو میں آپ دیکھیں واو مدہ پر حرف علامت مد موجود ہے، یہ مد منفصل ہے، اسے مد جائز بھی کہتے ہیں، اور منیمم اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جائز ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ تأتیہ، تا میں آپ دیکھیں حمزہ ساکن ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے ملا کر تأتیہ ہم غاشیۃ من
عذاب اللہ ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ. غاشیۃ میں تا پر دو پیش کی تنوین سے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے, میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا. عذابی میں باقی نیچے زیر سے اسم اللہ کے حرف لام کے ساتھ ملائیں گے, درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اسم اللہ کے حرف لام سے پہلے والے حرف باقی نیچے زیر ہے, زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں, زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں. یہاں باریک کر کے پڑھیں گے عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ. ویسے ہم پڑھیں گے لیکن ملا کر پڑھنے کی صورت میں میم پر پیش آئے گا, اسے الساعۃ کے سین کے ساتھ ملائیں گے, درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. سین حرف شمسیہ ہے, حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے. تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم. بغتۃ میں تا پر دو زبر کی تنوین سے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ملائیں گے. یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا. بغتۃ وہم لا یشعرون. یشعرون میں رو پر پیش, رو پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں, زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا وہم لا یشعرون. یہاں وقف کریں گے تو لا یشعرون پڑھیں گے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب, کہیں جائے گا مت. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. اور یہاں پر ناظرین ہم آج کی جو آیت کریمہ ہے وہ لکھ چکے ہیں, آیت نمبر 107, اور اب اس پر اعراب بھی لگائیں گے. 107 107 نمبر آیت ہے, تو چلے اعراب لگاتے ہیں. افا امینو ان تأتیہم غاشیۃ ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون. یہ آج کا سبق ہے, اعراب لگ چکے ہیں. اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسما کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے ہم, دوسرا غاشیۃ, تیسرا عذابی, چوتھا اسم اللہ. ہم گزر چکا ہے نمبر 1 میں, پانچواں الساعۃ, چھٹا بغتۃ, اور ضمیر گزر چکی ہے ناظرین نمبر 1 میں. تو کل ملا کر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 اسما ہیں, کل ملا کر 6 اسما ہیں. اور یہاں پر ہم لکھتے بھی ہیں. پہلا اسم ہے ہم, پہلا اسم ہے ہم, دوسرا غاشیۃ, اور اس کے بعد ناظرین تیسرا ہے عذابی, چوتھا اسم اللہ, اور اس کے بعد پانچواں الساعۃ, چھٹا بغتۃ. ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ 6 اسما ہیں اور افعال کتنے ہیں. امینو پہلا فعل, تأتیہ دوسرا, اور یہاں پر بھی تأتیہ ہے, نمبر 2 ہی آئے گا, اور تیسرا یشعرون. 3 افعال ہیں, نمبر 1 امینو, اچھا جی, نمبر 2 تأتیہ, نمبر 3 یشعرون,
3 افعال ہیں یہاں پر، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف حمزہ زبر آ، دوسرا فا، تیسرا ان، چوتھا من، پانچواں او، اور ناظرین چھٹا جو ہے واو، اور ساتواں لا۔ کل یہاں پر 7 حروف ہیں۔ نمبر 1 حمزہ زبر آ، نمبر 2 فا، نمبر 3 ان، نمبر 4 من، نمبر 5 او، نمبر 6 واو، نمبر 7 لا۔ ناظرین 6 اسما 3 افعال، 6 اور 3 9، 9 اور 7 16 کلمات ہو گئے، 9 اور 7 16 کلمات۔ اور سب سے پہلے ناظرین اب ہم چلتے ہیں اسما کی جانب۔ تو پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے ہم۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین متصل ہو تو ہم کی شکل میں، بلکہ متصل ہو تو ہم یا ہم دونوں شکلیں ہوتی ہیں، اور منفصل ہو تو فقط ہم کی شکل میں ہوتی ہے، ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب انہیں۔ غاشیتن یہ فاعلتن کے وزن پر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے ڈھانپنے والی، غاشیتن ڈھانپنے والی۔ اس کے بعد اور اس کا جو مذکر ہوگا وہ آئے گا غاشی، غاشی کا معنی ہوگا ڈھانپنے والا، غاشیہ ڈھانپنے والی۔ اس کے بعد ہے عذاب۔ ناظرین ہر وہ شے جس سے کسی جاندار کو تکلیف پہنچے اسے عذاب کہتے ہیں، اور یہاں پر چونکہ اضافت ہی بتا رہی ہے کہ اللہ کا عذاب مراد ہے، یعنی جو آخرت کا عذاب ہے یا پھر دنیا میں جو کفار کو دیا جاتا تھا وہ عذاب مراد ہے۔ تو بہرحال اللہ کا عذاب یعنی جو اللہ رب العالمین نے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ عذاب کی جمع آتی ہے اعذبہ، عذاب ایک عذاب، اعذبہ بہت سے عذاب۔ تو ناظرین یہ عذاب ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ میری مراد پوری فرما، میری دعائیں قبول فرما۔ اور اللہ کا ذکر بھی میں بار بار کہتا ہوں کہ روزانہ گھر میں کرنے کا معمول بنا لیجئے۔ ظاہر ہے کہ حالات بھی اس وقت ایسے ہیں، میں زیادہ جو ہے تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن ناظرین اللہ کے ذکر کیجئے، انشاءاللہ آپ کو سکون بھی ملے گا اور انشاءاللہ حالات بھی بہتر ہوں گے۔ اس کے بعد ہے ساعہ۔ الساعۃ اس کا معنی قیامت ہے، ساعت کا معنی ہے قیامت، ساعات اس کی جمع ہے، ساعات، سین الف عین الف اور بڑی تا۔ یاد رکھیں کہ ساعت کا معنی ایک لمحہ بھی ہوتا ہے، ساعت کا معنی ایک گھڑی بھی ہوتا ہے، تو ساعات اس کی جمع آتی، بہت سی گھڑیاں، بہت سے لمحات۔ اور عربی میں ناظرین گھڑی کو ساعت بھی کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ لمحات بتاتی ہے، وہ منٹس بتاتی ہے، وہ گھنٹے بتاتی ہے۔ اور قیامت کو بھی ساعت اس لیے کہتے ہیں کہ بس ایک لمحے میں یوں آئے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا اور اچانک یوں آئے گی، اسی لیے اس کو ساعت کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں نا کہ یار فلاں ساعت تھی کہ آپ تشریف لائے تھے، تو ساعت کا معنی یعنی گھڑی بھی ہوتا ہے، لمحہ بھی ہوتا ہے، گو کہ یعنی استعمال ہوتا ہے لیکن زیادہ استعمال نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم یہاں پر اسے اردو والے اس میں شمار نہیں کر رہے۔ بغتہ کا معنی ہوتا ہے اچانک، بغتہ کا معنی ہوتا ہے اچانک۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ امینو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ ایمان لائے یا وہ سب ایمان لائے۔ اچھا یہاں پر ایمان لانے والا جو ہے نا اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتا ہے، تو امینہ، بلکہ ناظرین یہ ایمان کے معنی میں نہیں ہوگا، یہاں پر امینہ کا معنی ہوگا امینو کہ وہ بے خوف ہوئے، یعنی وہ امن والے ہو گئے، وہ امن والے ہو گئے۔ اسی کو آپ باب افعال میں لے جائیں، آمنا یومنو ایمان، تو وہ ایمان کے معنی میں ہوگا، اور امینہ یامنو ناظرین یہ بے خوف کے معنی میں اور امن کے معنی میں ہوگا۔ تو امینو وہ بے خوف ہو گئے یا وہ سب بے خوف ہو گئے یا وہ امن والے ہو گئے، وہ سب امن والے ہو گئے۔ ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے تأتی، اصل میں تھا تأتی، فعل ماضی معروف صیغہ
واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ آتی ہے یا وہ آئے گی۔ اور یہاں پر ناظرین ان موجود ہے، ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو مضارع کے آخر کو نصب کرتا ہے اور اس سے بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو ان تأتیہ یہ کہ وہ آئے۔ اچھا کون آئے؟ یہ تأتیہ واحد مؤنث غائب، کیونکہ غاشیتن اس کا فاعل بن رہا ہے، اور غاشیتن کے آخر میں آپ دیکھیں گلتا تو وہ مؤنث کا صیغہ ہے، اسی لیے یہاں پر فعل بھی واحد مؤنث کا استعمال ہوگا۔ یشعرون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہوگا کہ وہ جانتے ہیں یا وہ جانیں گے، اور یہاں پر معنی ہوگا وہ جانتے ہیں۔ لا نفی کا ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، تو لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، وہ نہیں جانتے۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی، یعنی حمزہ زبر آ یہ حرف استفہام اس کا معنی ہے کیا، فا کا معنی پس ہے، تو ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ان جو ہے اس کا معنی ہے یہ کہ اس کا استعمال، اس کا معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ من کا معنی سے ہے، اور عام طور پر من و ان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین او ہے، یہ آپشن کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے یا، ہم کہتے ہیں نا یہ کام کر لو یا یہ کام کر لو، تو یہ اس کا معنی ہے یا، واو کا معنی اور لا کا معنی نہیں۔ ناظرین 17 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 عذاب، نمبر 2 اسم اللہ، نمبر 3 من میں من معنی۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ حمزہ زبر آ، فا زبر فا، حمزہ زبر آ، میم زیر مین، نون واو پیش نو، افا امینو، حمزہ نون زبر ان، تا حمزہ زبر تا، تا زیر تی، یا زبر یا، ہا میم پیش ہم، ان تأتیہم، غین الف زبر غا، شین زیر شی، یا زبر یا، تا میم دو پیش تم، میم نون زیر من، غاشیتم من، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، من عذاب اللہ، حمزہ واو زبر او، تا حمزہ زبر تا، تا زیر تی، یا زبر یا، ہا پیش ہو، میم سین پیش مس، او تأتیہمس، سین الف زبر سا، عین زبر ع، تا پیش تو، تأتیہم الساعۃ، با غین زبر بغ، تا زبر تا، تا واو دو زبر توں، بغتتوں، واو زبر وا، ہا میم پیش ہم وہم، لام الف زبر لا، یا شین زبر یش، عین پیش او، را واو پیش رو، نون زبر نا، وہم لا یشعرون، یہاں وقف کریں گے تو وہم لا یشعرون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افأمنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعة بغتة وهم لا يشعرون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہے، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور حرف بحرف اور بامحاورہ ترجمہ آپ کی خدمت پیش کر چکے ہیں۔ بلکہ ناظرین تلاوت کے بعد اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا مسٹیک ہو گئی، کہ ہمارا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ آ کیا، فا پس، امینو وہ بے خوف ہو گئے، ان یہ کہ، تأتیہ آ جائے، ہم ان پر، غاشیتن ڈھانپنے والی، من سے،
عذابی عذاب، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، او یا تأتیہ آ جائے ہم ان پر الساعۃ قیامت بغتتاً اچانک، اور ہم وہ سب لا یشعرون نہ جانتے ہوں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا ایسا عذاب آ جائے جو ان کا مکمل احاطہ کر لے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 101 کی، آیت نمبر 100 تک ہم نے ناظرین آپ کی خدمت میں تفسیر عرض کی، کہ جس میں فرمایا کہ اے میرے والد، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جس کو میرے رب نے سچ کر دکھایا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ جب اس نے مجھ کو قید سے رہائی دی، اور شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو عناد پیدا کر دیا تھا، اس کے بعد آپ سب کو گاؤں سے لے کر آیا۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے وہ حسن تدبیر سے فرماتا ہے، بے شک وہ بے حد علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوسف علیہ السلام نے اس کی نعمتوں کا ذکر اپنے والد گرامی سے کیا کہ کہاں سے بات تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا، اور پھر مزید کرم یہ ہے کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو عناد پیدا ہوا تھا۔ اب دیکھیں ناظرین، بڑا آدمی ہوتا ہے، حالانکہ سراسر غلطی اور خطا ان کے بھائیوں کی تھی، لیکن یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ میرے بھائی غلط تھے، یہ تھا وہ تھا، فرمایا کہ جو شیطان نے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں بھی کرم فرمایا اور ہماری دوریوں کو ختم فرمایا۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے وہ حسن تدبیر سے فرماتا ہے، وہ بے شک جاننے والا، بے حد علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 101 میں فرمایا کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ فرمایا کہ حضرت یوسف نے کہا کہ میرے رب تو نے مجھے مصر کی حکومت عطا کی، مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، اے آسمانوں اور زمینوں کو ابتداءً پیدا فرمانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملانا۔ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ناظرین و سامعین 24 برس تک رہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وصیت یہ تھی کہ ان کو شام میں ان کے والد کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی میت کو لے کر خود شام گئے، پھر مصر لوٹ آئے، اور اس کے بعد 23 سال تک یوسف علیہ السلام بھی زندہ رہے۔ پھر جب انہوں نے جان لیا کہ انہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا اور بہرحال اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تو انہوں نے یہ دعا کی۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے سے پہلے، دعا جب آپ کر رہے ہیں تو سوال کرنے سے پہلے اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اس کی نعمتوں کا بیان کرنا چاہیے، اور اس کے بعد حضور نبی کریم، ہمارے لیے تو عید کے حضور نبی کریم علیہ السلام پر صلاۃ والسلام، پھر اس کے بعد اپنا سوال کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے جد کریم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح دعا کی تھی۔ سورہ شعراء اٹھائیے ناظرین، آیت نمبر 78 سے 88 تک، جس کا میں ترجمہ فقط عرض کرتا ہوں کیونکہ وقت کی کمی ہے، کہ جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، اور جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، جب بھی بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور جو مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ فرمائے گا، اور جس سے مجھے یہ امید ہے کہ قیامت کے دن میری ظاہری خطائیں معاف فرمائے گا۔ اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ واصل فرما دے، اور میرے بعد آنے والی نسلوں میں میرا ذکر جمیل جاری رکھ، اور مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں شامل کر دے، اور میرے عرفی باپ کی مغفرت فرما، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا، اور مجھے حشر کے دن شرمندہ نہ کرنا جس دن نہ مال مجھے نفع دے گا نہ بیٹے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح دعائیں فرمائیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ یہاں پر صرف میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ ہمیں ناظرین یہ اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں دعا کرنا
بھی نہیں آتی نا، اگر مانگ رہے تو سیدھا ہاتھ اٹھائے اور شروع کر دی دعا. تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. ذرا غور کیجئے، جب کوئی شخص کہیں پر سگنل پہ رکتا ہے نا ناظرین گاڑی میں، تو ایک بندہ آتا ہے مانگنے والا، تو وہ پہلے مانگتا ہے، نہ دے تو کہتا ہے تیری خیر ہو. اگر بچے ساتھ ہوں تو کہتے ہیں کہ تیرے گھر والوں کی خیر ہو، تیرے بچوں کی خیر ہو، تیرے والدین کی خیر ہو، اللہ تعالیٰ تجھے مدینہ دکھائے. تو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو آپ بے اختیار اسے دیتے ہیں نا. تو دو جہاں کا خالق و مالک ہے، ہماری اوقات کچھ نہیں اس کے سامنے. تو اس کی حمد و ثنا تو کیجیے نا. حمد و ثنا کرنے کے بعد اپنے پیارے محبوب علیہ السلام پر صلوات و سلام پڑھنے کے بعد پھر ناظرین اس سے مانگے، پھر وہ دیکھیں کیسے عطا فرماتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رات کو اٹھے تو یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کی حمد ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. اور پھر فرمایا الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور گناہوں سے باز آنا اور عبادت جو ہے عبادت کی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں. اس کے بعد یہ کہے اللہ مجھے بخش دے، یا جو بھی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی. پھر اگر اس نے وضو کیا تو اس کی نماز قبول ہوگی. تو یہاں پر ایک حدیث پاک میں بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے طریقہ بتا دیا. یہ بھی فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہوتی ہے، جب تک آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک مجھ پر اور میری آل پر درود پاک نہیں پڑتا دعا معلق رہتی ہے. تو لہٰذا حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی، درود و سلام اس کے پیارے محبوب پر، اور اس کے بعد دعا مانگے. یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے. پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین دعا کیسے قبول فرماتا ہے. تو ناظرین انشاءاللہ آج اسی کو یہیں پر موقوف کرتے ہیں، اور آگے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں اور بھی عرض کریں گے، کیونکہ اب یہ سورت جو ہے اختتام کی طرف جا رہی ہے. تو ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ یوسف علیہ السلام کی تدفین پھر کہاں ہوئی اور پھر کیا معاملات ہوئے. تو انشاءاللہ عرض کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات ہے جی سبق کو ترجمہ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آفا امینو آفا امینو نہیں، آفا امینو. آفا امینو انتاتیہم غاشیاتم من غاشیتم غاشیاتم من عذاب اللہ او تاتیہم الساعۃ ساعت بغتۃ وہم لا یشعرون. چلیے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او نہیں ہے، او نہیں، او تأتیہم الساعۃ. ایک منٹ اس کو صحیح کریں اس کو. تأتیہم الساعۃ ساعت بغتة وهم لا يشعرون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اماں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. بیٹا آپ کی دعائیں. چلے میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ کوئی مسئلہ نہیں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں. او تأتیہم الساعۃ
الساعة بغتة بغتة وهم وهم لا يشعرون. لا يشعرون. ماشاءاللہ صحیح پڑھ لیا. تو آپ کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں لگ رہی. اللہ تعالیٰ سب مل کر دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری اماں کی طبیعت کو صحیح فرمائے, انہیں صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے, جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبہ. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم تأتیہم الساعۃ. او تأتیہم الساعۃ. ایک منٹ سوزا صحیح کریں. تأتیہم الساعۃ. تأتیہم الساعۃ بغتۃ وهم لا یشعرون. چل جزاک اللہ. جی سنائیں سنائیں. اس بات سے بھی خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا ایسا عذاب آ جائے جو ان کا مکمل احاطہ کرے, اور یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ. اچھا, تأتیہم الساعۃ کو ذرا صحیح فرما لیجیے گا, اس کی ذرا صحیح پریکٹس کر لیجیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ چکوال سے. جی بیٹا سبق کو ترجمہ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وهم لا یشعرون. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا چاہیے آپ سرچ کر سکتے ہیں. اس پروگرام سے مستفیض ہو سکتے ہیں, اور صرف خود مستفیض نہ بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.